السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک بخاری شریف کی حدیث شریف ہے اس پہ گفتگو کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کی حکمرانی، جس قوم نے اپنا امر، اپنے ڈیسیشن، اتھارٹی، فیصلے کی قوت اگر عورت کے حوالے کر دی تو وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم برباد ہو گئی۔ یہ اس مفہوم کی حدیث شریف ہے بخاری شریف میں۔ اب یہ حدیث ہم نے سب سے پہلے جماعت اسلامی کی برکت سے اس قوم نے سنی تھی کہ جب جنرل ضیاء کے بعد پہلے الیکشن ہوئے اور نواز شریف کے ساتھ جماعت اسلامی کے اتحاد ہو کر جنرل حمید گل نے IGI بنائی تھی، تو نواز شریف کا اس کا بے نظیر کا راستہ روکنے کے لیے اخباروں میں یہ حدیث پبلش کرائی گئی۔ اور جیسے کہ جماعت اسلامی کی نیچر ہے، مطلب ہے وہ ہمیشہ تاریخ کے غلط سمت میں کھڑی ہوتی ہے اور استعماری قوتوں کی ایجنٹ ہے، تو بے نظیر کی کردار کشی میں بھی وہ پیش تھے۔ اس زمانے میں اخباروں میں جو ہے وہ بے نظیر کی آکسفورڈ میں ایک ڈانس کرتی تصویر تھی، تو وہ کسی پارٹی کی، تو وہ بھی بانٹی گئی۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی ہیلی کاپٹروں سے گرائی گئی اور قوم کو بتایا گیا کہ بھی عورت کو ووٹ دینا ناجائز ہے۔ تو خیر، اب اس میں یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جو ہے حالت کہ جب جنرل ایوب خان صاحب کے مقابلے میں فاطمہ جناح صاحبہ قائد اعظم کی بہن جو ہے وہ مقابلے میں کھڑی ہوئی تھی، تو اس زمانے کی ساری پارٹیاں بشمول جماعت اسلامی کی وہ فاطمہ جناح کے حق میں تھیں، اور یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں جمعیت علماء اسلام کے، اس زمانے مفتی محمود صاحب، وہ درمیان میں، یعنی نہ وہ اس کی طرف تھے عورت کی طرح، یعنی فاطمہ جناح کی طرف، اور نہ جنرل ایوب کی طرف، اور ان کا موقف یہ تھا کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے۔ تو پھر اس وقت یہ پراپیگنڈا بھی کیا گیا کہ مفتی صاحب نے جو ہے نا 1 لاکھ روپے جنرل ایوب سے لے کر اپنا یہ وہ موقف، یعنی ان کو سپورٹ نہیں کی فاطمہ جناح کو۔ اور جماعت اسلامی کے ایک بڑے اعلیٰ دماغ پروفیسر غفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، تو ان سے بعد میں کسی صحافی نے سوال کیا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، تو فاطمہ جناح کے حق میں تو مولانا مودودی صاحب نے بڑی مہم چلائی تھی اور جماعت اسلامی ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو انہوں نے ایک تاریخی جواب دیا کہ فاطمہ جناح بوڑھی تھی اور بے نظیر جوان ہے۔ خیر، پھر یہ بات بھی پھر ایسے چلی کہ جنرل ضیاء کے ایک شاگرد تھے جنرل ارشاد صاحب، تو انہوں نے بنگلہ دیش میں مارشل لاء لگایا ہوا تھا۔ جنرل ضیاء نے ریفرینڈم میں 95% ووٹ لیے تھے، تو اپنے جنرل ارشاد صاحب نے اسی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے ریفرینڈم کرایا تھا اور 98% ووٹ بنگلہ دیش میں لیے تھے۔ تو خیر، جب یہ IGI بن گئی اور کچھ عرصہ گزر گیا تو وہاں جنرل ارشاد کی حکومت ختم ہو گئی، تو وہاں پہ اس زمانے میں جو 2 گروپ بن گئے بنگلہ دیش میں، تو ایک طرف خالدہ ضیاء تھیں، ان کے ساتھ 9 پارٹیاں تھیں، اور ایک طرف دوسری عورت حسینہ واجد تھی، ان کے ساتھ بھی 9 پارٹیاں تھیں۔ تو یہ جو ہے پھر جماعت اسلامی نے ماشاءاللہ ادھر اس عورت کے ساتھ خالدہ ضیاء کے ساتھ بھی دیا، اور پھر ان کی منسٹری میں وزارتیں بھی لیں۔ تو اس وقت جب پوچھا گیا کہ بھئی وہ عورت ہے، جب بے نظیر کے لیے حکمرانی ناجائز تھی تو اس عورت کے لیے کیوں جائز ہو گئی، تو اس کا جواب یہ تھا کہ وہ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی ہے، وہ خود مختار ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد مزے کی بات یہ کہ جب ایک طرف یہ ہو رہا تھا کہ بے نظیر کو نہ لانے کے لیے حدیث استعمال ہو رہی تھی کہ بھئی عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، تو اسی زمانے میں بے نظیر کو برسر اقتدار لانے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب MRD میں شامل تھے اور کوشش کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ڈیر اسماعیل خان میں کی تھی، اور پھر ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران جو ہے وہ ان کو امور خارجہ کمیٹی کا وہ بھی بنایا گیا، چیئرمین بنایا گیا تھا۔ تو اب ان سے پوچھا جاتا تھا ان حضرات سے کہ بھئی آپ تو کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، تو بے نظیر کے ساتھ کیوں آپ کا وہ ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا تھا کہ حکمرانی جو ہے وہ اصل میں قانونی طور پر ملک کا حکمران صدر مملکت ہے، آئینی طور پر، تو یہ تو منتظمہ ہے، مینیجر ہے، تو مینیجر اور چیز ہے،
وہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ ایک فیکٹری کا اونر جو ہے وہ اصل اور ہوتا ہے، مینیجر اور ہوتا ہے۔ مدرسے میں بھی ایک محتمم یا مالک کے مدرسہ ایک ناظم ہے، ناظم صاحب فوری یعنی انتظامات تو کرتا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل مالک جو ہے وہ دوسرا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کل پرائیویٹ اسکولوں میں ایک پرنسپل ہوتا ہے اور ایک اونر ہوتا ہے، تو انتظامی طور پر مینجمنٹ جو ہے نا وہ مینیجر کی ذمہ ہوتی ہے۔ تو جو وزیر اعظم ہے وہ تو ایک وزیر ہے، اور مطلب ہے کہ وہ وزیر اعظم تو بڑا وزیر ہے، میں نے اس کا کام ایگزیکٹو کا مینجمنٹ کا ہے، مالک وہ نہیں ہے، تو اسی لیے ہم اس کے بے نظیر جو ہے نا وہ اس حدیث کے ضمن میں نہیں آتی۔ تو خیر یہ تو دیوبندی حضرات کی ایک تعویل تھی، پھر اس دوران اہل حدیث حضرات تو چونکہ وہ لفظ بلفظ وہ حدیث کو ہی مانتے ہیں، تو وہ اس پہ بڑا وہ چیم بجمی ہوتے رہے کہ نہیں عورت کی حکمرانی قطعاً ناجائز ہے۔ اب وہ اس وقت تک چلتے رہے جب تک کہ ملک عبداللہ جو سعودی عرب کے ملک عبداللہ صاحب تھے، انہوں نے پہلی بار جو ہے وزیر تعلیم بنائی، نورا ایک وہ تھی سعودی خاتون تھی، ان کو وزیر بنایا تعلیم کا۔ تو اس کے بعد سے پھر اہل حدیث بھی چپ ہو گئے، کیونکہ جہاں سے وہ ریال شیال پھر آتے ہیں پھر آدمی کا وہ بدل جاتے ہیں۔ تو یہ ساری میں نے آپ کو بتائی کہ اس حدیث شریف کے بعد یہ اب رہ گیا مسلم سیکولرز کا موقف۔ اب ہم اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہے گا کہ یہ حدیث غلط ہے، ہمیں اس پہ کوئی کومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے پوری رپورٹ نہ ہوئی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور پس منظر ہو، پوری بات مکمل طور پر پیش نہ کی گئی ہو۔ امام بخاری صاحب جو ہے وہ کوئی ہو سکتا ہے ان تک جھوٹ پہنچا ہو، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہو، یہ کوئی ایسا بات نہیں۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک خدا کی ذات ہے جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے سچا، مطلق سچا، اور دوسرا نبی کی ذات ہے، تو اس کے علاوہ تو کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ضروری سچا ہوگا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امام بخاری صاحب نے لازماً ہی اس کو جھوٹ بولا ہوگا، اسی طرح یا ان تک جھوٹ پہنچا ہوگا۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، ہم اس حدیث کو ریفرنس نہیں مانتے، ہم قرآن کو ریفرنس مانتے ہیں، اور قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس جو ہے ایک نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایکول سٹیٹس کے مطابق ایک عورت حکمران تھی، ملکہ بلقیس یا جو بھی اس کا نام تھا، اس کے ساتھ ایکول سٹیٹس مذاکرات کیے ہیں۔ اگر یہ بات حرام ہوتی تو اس وقت اللہ کا نبی اس کو پہلی بات یہ کہتا ہے، جس طرح شرک کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو یہ بات بھی واضح کر دیتا ہے کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ تو قرآن سے تو ہمیں یہ اشارہ ملا کہ عورت کی وہ مطلب یہ ہے کہ وہ حکمران بھی تھی، اور بلکہ فہیم اس کی سمجھداری کی قرآن نے تعریف کی ہے، اس کے جو الفاظ ہیں اس سے یہ معلوم ہوتے کہ بہترین منتظمہ تھی، بہترین وہ حکمران تھی۔ تو قرآن میں تو ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ تو جب ہم مسلم سیکولر قانون سازی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث غلط ہے صحیح ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن سازی کا ریفرنس اونلی قرآن ہے۔ تو قرآن میں چونکہ اس ایشو پر کوئی نکیر تو ہے نہیں، البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ ضرور اس کو بنایا جائے نہ بنائے، اس کے لیے آپ کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے تو مشاورت کر لیں دوبارہ، وہ بھی قرآن نے ہی بتایا، جس کو آپ پارلیمنٹ میں مشاورت کریں، اور طریقے سے آپ گول میز کانفرنس کریں، ریفرینڈم کریں، جو بھی آپ کی مرضی ہے۔ لیکن یہ حدیث شریف جو ہے یہ اپنی جگہ ہے، ہم اس کو نہ اس کو وہ کہتے ہیں اتھینٹک کہتے ہیں، نہ اس کو نان اتھینٹک کہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اس سے یہ غرض ہے کہ قرآن میں یہ چیز نکیر نہیں ہے۔ یہ اپنا موقف واضح کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ عورت کی حکمرانی کے ایشو پر مسلم سیکولرز کا کیا موقف ہے۔ باقی اگر کوئی حضرات تعویلیں کرتے رہیں کہ بھئی یہ امر کا مطلب نظم ہوتا ہے اور تو اس لیے چیف ایگزیکٹو بھی نہیں بن سکتی، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی صدارتی ہے، اور یہ تو یہ آپ کی تعویلیں ہیں، بالکل آپ ہمیں ہر قسم کی تعویل قبول ہے، آپ اس کو نافذ عورت کی حکمرانی کو غلط ثابت کرنا چاہے بھی آپ کی تعویلیں آپ تک ہیں، اس کو صحیح ثابت کرنا چاہے بھی آپ تک ہے، ہمارے لیے ریفرنس خدا کے قرآن کی ذات ہے، خدا کے قرآن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔